أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. محترم حاضرین کرام اور خواتین اسلام، ہر قسم کی تعریف و توصیف، حمد و ستائش، کبریائی اور بڑائی، تحمید، تمجید اور تسبیح اللہ رب العالمین وحدہ لا شریک لہ، خالق کائنات، مالک ارض و سما کے لیے لائق اور زیبا ہیں۔ درود اور سلام نازل ہو اس دنیا فانی کی طرف بھیجے گئے تمام انبیاء اور رسول پر بالعموم، اور بالخصوص ہمارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، اللہم صلی وسلم مبارک علیہ۔ حضرات گرامی، فلسطین کے مسلمانوں پر تقریباً 1 مہینے سے ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے جا رہے ہیں، ان کے گھروں پر بمباری کی جا رہی ہے، ان کی نسل سے نسل، خاندان سے خاندان اس دنیا سے فنا ہوتے چلے جا رہے ہیں، اور یہ سب معلومات ہمیں سوشل میڈیا کے ذریعے سے، نیوز چینلز کے ذریعے سے، اخبارات کے ذریعے سے اور دیگر ذرائع سے ہم تک پہنچ رہی ہیں۔ ایک مسلمان ہونے کے ناحیے سے ان واقعات کو لے کر کے ہمارے سینے میں درد ہے، ہمارے ذہنوں میں الجھن ہے، اور ہماری زبانوں پر تکلیف کے کلمات ہیں، اور ہونا بھی چاہیے، کیونکہ ایمان کا اور اسلام کا یہ تقاضا ہے کہ اگر کسی بھی مسلمان بھائی، کسی بھی مومن بھائی یا بہن کو دنیا کے کسی بھی خطے میں تکلیف کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، ظالم کے ظلم کا مقابلہ کرنا پڑ رہا ہے، تو ہم مسلمان ہونے کے ناحیے، ہم مومن ہونے کے ناحیے سے اس تکلیف کو سمجھیں اور اس تکلیف کو محسوس کریں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مثل المؤمنین فی توادہم وتراحمہم وتعاطفہم کمثل الجسد اذا اشتکى منہ عضو تداعى له سائر الجسد بالسہر والحمى۔ مومنوں کی مثال آپس میں ایک دوسرے سے محبت کرنے میں، آپس میں ایک دوسرے کے اوپر رحم کرنے میں، آپس میں ایک دوسرے سے معاملات کرنے میں جسم کی مثال کی طرح سے۔ اذا اشتکى منہ عضو، کہ اگر جسم کا کوئی ایک عضو، جسم کا کوئی ایک حصہ تکلیف کا سامنا کرتا ہے، بیماریوں کا سامنا کرتا ہے، بخار کا سامنا کرتا ہے، پورا کا پورا جسم، تداعى له سائر الجسد، پورا کا پورا جسم اس تکلیف کو محسوس کرتا ہے، اور اس تکلیف کی وجہ سے اس کی راتوں کی نیند غائب ہو جاتی ہے۔ دانت میں تکلیف ہو، دانت میں درد ہو، آنکھ میں درد ہو، بخار ہو، پورا جسم اس بخار کو محسوس کرتا ہے، اس تکلیف کو محسوس کرتا ہے۔ مومن کی مثال اسی ایک جسم کی مانند ہے۔ ہر ایک شخص مومن کے لیے تکلیف کو محسوس کرتا ہے، مسلمان کے لیے تکلیف کو محسوس کرتا ہے۔ تو مومن ہونے کے ناحیے سے ہمارے لیے ضروری بھی ہے کہ ہم اس تکلیف کو محسوس کریں، اور الحمدللہ ان معاملات کو لے کر کے، ان واقعات کو لے کر کے اپنے یہاں بہت زیادہ شعور بھی دیکھا گیا، اپنے یہاں بیداری بھی دیکھی گئی۔ لوگوں نے اس معاملے کو ڈسکس کرنا چاہا، لوگوں نے فلسطین کی تاریخ کو سمجھنا چاہا، لوگوں نے اس لڑائی کی وجہ کو سمجھنا چاہا، لوگوں نے ظالم اور مظلوم کے فرق کو سمجھنا چاہا۔ یہ چیز بھی ضروری ہے، اور الحمدللہ اس تعلق سے ہمارے یہاں بیداری بھی دیکھنے میں آئی، اور اس تعلق سے بھی بیداری دیکھنے میں آئی الحمدللہ کہ ہماری طرف سے جو کچھ بھی ان کے لیے ہو سکتا ہے ہم نے کرنے کی کوشش کی۔ ہم نے ان کے لیے دعائیں کی، ہم نے مسجدوں میں ان کے لیے قنوت نازلہ پڑھی۔ یہ ہمارا فریضہ ہے، اسلامی فریضہ ہے، ہمارا ان کے اوپر کوئی احسان نہیں ہے، ہمارا ان کے اوپر کوئی احسان کا معاملہ نہیں، اسلامی فریضہ ہے کہ ایک مومن بھائی اگر تکلیف میں ہے تو اس کے لیے ہم دعا کریں۔ اللہ کا شکر ہے، الحمدللہ ہم نے دعائیں بھی کی، اور یہ بھی چیز دیکھنے میں آئی کہ الحمدللہ جو اسرائیل کے پروڈکٹس ہیں ان کا بائیکاٹ کرنے کی بھی کوشش کی گئی۔ خاص طور پر جو چیزیں وہاں سے بن رہی ہیں، جو مصنوعات وہاں سے پوری دنیا کے اندر پھیلائی جا رہی ہیں، لوگوں نے اپنے ایمان کی حد تک، اپنے اسلام کی حد تک ان چیزوں کا بائیکاٹ کرنے کی بھی کوشش کی۔ یہ بھی بہت اچھی چیز ہے، اور الحمدللہ قابل تعریف عمل ہے۔ لیکن صرف یہی بس نہیں ہے، صرف یہیں پر کام ختم نہیں ہو جاتا۔ اگر ہم ان لوگوں کی مخالفت کرنا چاہتے ہیں، اگر ہم لوگ ان کے خلاف احتجاج درج کرانا چاہتے ہیں، احتجاج سے مراد وہ مظاہرہ نہیں ہے، وہ ریلیاں نہیں ہے جو سڑکوں پہ نکالی جائیں، کیونکہ اہل علم نے، چاہے ملک جمہوری ہو، چاہے ملک اسلامی ہو، اہل علم نے، شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ، شیخ ابن باز رحمہ اللہ اور دیگر اہل علم نے یہ بات ہمیں بتائی ہے کہ اس طرح کے مظاہرے اسلام میں جائز نہیں۔ مظاہرے صرف اور صرف فساد لے کر کے آتے ہیں۔
مظاہرے نقصان لے کر کے آتے ہیں، مظاہرے لوگوں کو تکلیف کی طرف لے کر کے جاتے ہیں. تو یہ مظاہرے، یہ احتجاجات کی بات میں نہیں کر رہا ہوں. احتجاج کے طور پر ہم نے ان کے پروڈکٹس کا بائیکاٹ کیا، یہ احتجاج ہے. ہم نے ان کے لیے دعائیں کی، فلسطین کے مسلمانوں کے لیے دعائیں کی، یہ ہماری طرف سے احتجاج درج کرانا ہے. لیکن صرف یہی احتجاج درج کرانا کافی نہیں ہے. دراصل ہمیں جڑ کی طرف دیکھنا پڑے گا. آج یہ حالت اگر فلسطین کے مسلمانوں کے ساتھ ہو رہی ہے تو کہیں نہ کہیں اس حالت کے ہم بھی شکار ہیں. ہم بھی ان کے ظلم کے کہیں نہ کہیں شکار ہیں. ہمارے پاس اتنا اچھا اسلام ہے، ہمارے پاس اتنا اچھا منہج ہے، ہمارے پاس اتنی اچھی زندگی گزارنے کا طریقہ ہے، لیکن ہم اس کو چھوڑ کر کے غیروں کی راہ کی اتباع کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے. یہ عذاب سے کم کوئی چیز نہیں ہے. آج ہمارے یہاں کے لوگ نمازوں کی پابندی نہیں کرتے، یہ عذاب سے کم ہے. آج ہمارے یہاں روزے چھوڑے جا رہے ہیں، آج ہمارے یہاں دین کو چھوڑا جا رہا ہے، کیا یہ عذاب سے کم ہے؟ یہ بھی عذاب ہے. اور یہ عذاب کہاں سے آیا؟ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے چھوڑ دیا. نہیں، ہم نے نہیں چھوڑا، ہم سے چھڑوایا گیا ہے. ہمیں نمازوں سے دور کیا گیا ہے، ہمیں روزوں سے اور دین سے دور کرنے کی کوشش کی گئی ہے. ہمیں لوگوں نے ایسے جال میں پھنسایا، ایسی سازشیں رچی کہ ہم ان سازشوں کے شکار ہو گئے. ہمیں اس طرف بھی احتجاج درج کرانا ضروری ہے، ہمیں ان چیزوں کا بائیکاٹ کرانا بھی ضروری ہے. آج اسلام کی ابتری کا یا دین کی بے بسی کا جو عالم ہے پوری دنیا کے اندر، اس کی بڑی وجوہات ہیں. لیکن ان وجوہات میں سے ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ ہم یہود و نصارہ کی اتباع کر رہے ہیں، ان کے راستوں پر چلنے کی کوشش کر رہے ہیں. ہر چیز میں ہم ان کو فالو کر رہے ہیں، ہر چیز میں، چاہے وہ ان کا لباس ہو، چاہے ان کا گفتار ہو، چاہے ان کا کردار ہو، چاہے ان کے بولنے کا طریقہ ہو، چاہے ان کے بال کے کاٹنے کا طریقہ ہو، چاہے ان کے داڑھیوں کے اور مونچھوں کے رکھنے کا طریقہ ہو، چاہے ان کے جوتوں کے اور کپڑوں کے پہننے کا طریقہ ہو، چاہے ان کی فکر ہو، چاہے ان کا منہج ہو. ہر چیز میں ہم مغربی تہذیب کو اور ویسٹرن کلچر کو فالو کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. یہ مغربی تہذیب کی اتباع ہی وہ چیز ہے جس نے آج ہمیں اس ہلاکت والی جگہ پر پہنچا دیا، جہاں ہمیں دین نہیں سمجھ میں آ رہا. آج ہم فلموں کے ذریعے سے دنیا کو سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں، ڈراموں کے ذریعے سے ہم دنیا کو سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں. یہ فلمیں اور یہ ڈرامے یہ کہاں سے بنائے جا رہے ہیں؟ یہ کون لوگ بنائے جا رہے ہیں؟ ان کے پس پردہ کن لوگوں کا عمل دخل ہے؟ ظاہری طور پر یہ انڈیا میں بنائی جانے والی فلمیں ہیں، ظاہری طور پر یہ ساؤتھ میں اور یہ نارتھ میں بنائی جانے والی فلمیں ہیں. لیکن آپ بہت ساری فلموں پر اگر غور کریں تو ان کے لیے پلاننگ باہر بیٹھے ہوئے لوگ جو یو کے اور یو ایس اے میں بیٹھے ہوئے ہیں، وہ لوگ ان فلموں کی پلاننگ کرتے ہیں، وہ ان کا اسکرپٹ لکھ رہے ہیں، وہ ان فلموں کو بنا رہے ہیں، اور ان فلموں کے ذریعے سے ہمارا ذہن بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے. پورا کا پورا اگر آپ دیکھیں نا، سب کچھ گھما کر کے اسی چیز پر چلا آ رہا ہے. اس لیے اگر ہم فلسطین کے مسلمانوں کا درد اپنے دلوں میں رکھتے ہیں اور احتجاج ظاہر کرانا چاہتے ہیں تو ہمیں اولاً اتباع یہود و نصارہ سے اپنے آپ کو پاک کرنے کی ضرورت ہے. یہود و نصارہ کی اتباع ہی ایک ایسی چیز ہے جو فلسطین کے مسلمانوں کے اوپر ظلم کرنے میں ہماری جانب سے ان کے لیے مددگار بن رہی ہے اور ہمارے لیے بھی ہلاکت کا سامان بن رہی ہے. اسی وجہ سے ہمارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ساری احادیث کے ذریعہ اور خود اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن کریم کی آیات کے ذریعے سے ہمیں یہود و نصارہ کی اتباع اور ان کی مشابہت کو اختیار کرنے سے ہمیشہ سے منع کیا. کبھی بھی ان لوگوں کے راستوں پر نہیں چلنا. قرآن کریم میں آپ آیات اٹھا کر کے دیکھیں، آپ کو ہر صفحہ یا 1.5 صفحے کے بعد ایک نہ ایک آیت یا ایک نہ ایک حکم آپ کو ضرور ایسا مل جائے گا کہ کافروں کی روش اختیار مت کرنا، یہود و نصارہ کے راستوں پر مت چلنا. قرآن کریم کا ہر صفحہ 1.5 صفحہ اس چیز کی طرف ہمیں نشاندہی کر رہا ہے. بہت ساری آیتیں ہیں لیکن میں صرف ایک آیت ذکر کروں گا کیونکہ باتیں مجھے بہت زیادہ کرنی ہے آپ کے سامنے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا، جو آیت میں نے خطبہ مسنونہ کے بعد تلاوت کی، سورہ احزاب کی آیت ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا لا تکونوا کالذین آذوا موسیٰ، اے وہ لوگوں جو ایمان لے کر کے آئے، تم ان لوگوں کی طرح سے مت ہو جانا جو موسیٰ علیہ السلام کو تکلیف پہنچایا کرتے تھے. موسیٰ علیہ السلام کو تکلیف پہنچانے والی قوم کون تھی؟ موسیٰ علیہ السلام کو تکلیف پہنچانے والے یہود تھے. یہی وہ لوگ تھے جن کو موسیٰ علیہ السلام ظالموں کے ظلم سے نکالنے کے لیے آئے تھے، بنی اسرائیل کو غلامی سے آزاد کرانے کے لیے آئے تھے، فرعون جیسے جابر اور ظالم کو کیفر کردار تک پہنچانے کے لیے آئے تھے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کی مخالفت ایسے ہی یہود نے کی. انہی بنی اسرائیل نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی مخالفت کی، ان کو تکلیف پہنچایا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا تمہیں ان یہودیوں کی مشابہت اختیار نہیں کرنی. یا ایھا الذین آمنوا لا تکونوا کالذین آذوا موسیٰ، ان لوگوں کی طرح سے مت جانا.
مت بن جانا۔ نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، سنن ترمذی میں یہ حدیث موجود ہے۔ حدیث کے راوی عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالی عنہما ہیں۔ آپ بیان فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لیس منا من تشبہ بغیرنا، جو مسلمانوں کے علاوہ دوسرے قوموں کی مشابہت اختیار کرتا ہے، کافروں کی، یہود کی، نصارہ کی مشابہت اختیار کرتا ہے، وہ مسلمانوں کے طریقے پر چلنے والا نہیں ہے۔ چاہے اس کا ظاہر اسلامی ہو، چاہے اس کا نام اسلامی ہو، چاہے اس کا گھرانہ اسلامی ہو، اگر وہ غیر قوموں کی مشابہت اختیار کرے، ان کے جیسا بننے کی کوشش کرے، وہ ہمارے راستے پر چلنے والا نہیں۔ اس کے بعد نبی علیہ السلام نے فرمایا لا تشبہوا اليہود ولا بالنصارى، اس لیے نہ تو تم یہود کی مشابہت اختیار کرو اور نہ ہی نصارہ کی مشابہت اختیار کرو۔ نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنے اس حکم پر ایسا عمل کیا، یہود کی، اہل کتاب کی ایسی مخالفت کی کہ یہود خود تنگ آ گئے ہیں کہ یہ نبی کتنی زیادہ ہماری مخالفت کر رہا ہے۔ شروع میں جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ آئے تھے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اہل کتاب کی موافقت کرنے کا حکم دیا تھا۔ پوری جگہ بنا لیں، آپ ادھر جگہ ہے آگے۔ اہل کتاب کی موافقت کرنے کا حکم دیا تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم موافقت کرتے تھے، لیکن بعد میں اللہ رب العالمین نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہود کی اور اہل کتاب کی مخالفت کرنے کا حکم دیا، اور پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے چھوٹی سی چھوٹی چیزوں میں بھی ان کی مخالفت کرنا شروع کی۔ اگر یہود جوتا پہن کر کے نماز نہیں پڑھتے تھے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جوتے پہن کر کے نماز پڑھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اس چیز میں بھی ان کی مخالفت کرو، وہ جوتا پہن کر کے نماز نہیں پڑھتے، ہم جوتا پہن کر کے نماز پڑھیں گے۔ ہمارے اسلام میں اگر جوتے کے نیچے نجاست نہ لگی ہو، گندگی نہ لگی ہو، جوتا پہن کر کے آپ نماز پڑھ سکتے ہیں۔ لیکن ظاہر سی بات ہے کہ ان قالینوں پر آپ نہیں پڑھیں گے، لیکن اگر کہیں باہر آپ کو نماز پڑھنی ہو، کہیں آپ باہر نماز پڑھ رہے ہو، فرش پر نماز پڑھ رہے ہو، آپ نے جوتے پہنے ہوئے، چپل پہنے ہو، نماز پڑھ سکتے ہیں، اسلام میں جائز ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیز میں بھی ان کی مخالفت کی۔ صحیح بخاری کی روایت ہے، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ یہود کا معاملہ ایسا تھا کہ جو حائضہ عورتیں ہوا کرتی تھیں وہ ان کو اپنے گھروں میں بھی رکھنا پسند نہیں کرتے تھے۔ اگر کسی عورت کے ماہواری کے ایام شروع ہو جاتے تھے، وہ اس عورت کو اپنے گھر سے باہر ایک کمرے میں رکھ دیتے تھے، نہ ان کو گھر میں داخل ہونے کی اجازت دیتے تھے، نہ ان کے ہاتھ کا بنا ہوا کھانا کھاتے تھے، نہ ان کو اپنے کپڑوں میں سے یا اپنی چیزوں میں سے کسی بھی چیز کو چھونے کی اجازت دیتے تھے، یعنی ہر طرح سے ان کا بائیکاٹ کر دیا کرتے۔ یہ یہود کا معاملہ تھا۔ اسلام آیا، اسلام نے اس کو بدل دیا۔ بہرحال جب یہود کا یہ معاملہ صحابہ کرام نے دیکھا تو صحابہ کرام نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہود تو ایسا کرتے ہیں، ہمارے لیے اس چیز میں کیا حکم ہے؟ عورتوں کے ساتھ کیا معاملہ کیا جانا چاہیے ان کے مخصوص ایام میں، ان کے ماہواری کے ایام میں؟ اللہ رب العالمین نے سورہ بقرہ کی آیت نازل فرمائی، وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ، یہ لوگ آپ سے حیض کے بارے میں سوال کرتے ہیں، قُلْ هُوَ أَذًى، وہ گندگی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیں، فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ، عورتوں سے ان ایام میں دور رہو، وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ، اور جسمانی اعتبار سے اور جنسی اعتبار سے ان سے قریب مت ہو یہاں تک کہ وہ پاک ہو جائیں۔ جب یہ آیت نازل ہوئی، نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کے سامنے، صحابہ کرام کے سامنے یہ آیت پڑھ کر کے سنائی، اور پھر اس آیت سے استدلال کرتے ہوئے آپ نے صحابہ کرام کو حکم دیا، اصنعوا کل شیء الا النکاح، سوائے جنسی قربت کے، سوائے ان سے مباشرت کے ہر معاملہ ان کے ساتھ جائز ہے۔ آپ ان کو اپنے گھر میں بھی آنے کی اجازت دو، آپ ان کو اپنے گھر میں بھی رکھو، آپ ساتھ میں بھی رہو، کسی بھی چیز سے اسلام منع نہیں کرتا سوائے جنسی قربت کے، جنسی قربت نہیں کرنا۔ اصنعوا کل شیء الا النکاح، جب یہ آیت یہود کے پاس پہنچی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ حکم یہود کو معلوم ہوا، یہود یہ کہنے لگے، ما یرید منا هذا الرجل ان يدع من امرنا الا خالفنا فيه، اس آدمی کو کیا ہو گیا ہے کہ ہمارے ہر معاملے میں ہماری مخالفت کرتا نظر آتا ہے، چھوٹی سے چھوٹی بات، بڑی سے بڑی بات میں ہماری مخالفت کر رہا ہے۔ ہمیں اور آپ کو اسی طریقے سے یہود کی مخالفت کرنی چاہیے۔ اگر ہم نے اور آپ نے یہود کی مخالفت کی ہوتی، ان کے روش کو، ان کے طور طریقوں کو نہ اپنایا ہوتا، تو آج ہمارا رعب ان کے اوپر قائم ہوتا۔ آج ان کا رعب ہمارے اوپر کیوں قائم ہے؟ کیونکہ ہم نے ان کی ہر بات کو اپنا لیا ہے، ان کی ہر غلط بات کو ہم نے قبول کر لیا۔ ایسے میں رعب ان کے یہاں ہے، ہمارے یہاں رعب نہیں ہے، ہمارے دلوں میں رعب پیدا ہو گیا، ہم خوف زدہ ہو گئے، ہم لوگوں کے سامنے بات کرتے سے ڈرتے ہیں، اسلام کو پیش کرنے سے بھی ہم ڈرتے ہیں، اسلام کی خوبیوں کو بھی ہم نہیں بیان کر پاتے، بدعت کا قلع کما نہیں کر پاتے، بدعت کے خلاف آواز نہیں اٹھا پاتے، شرک کے خلاف آواز نہیں اٹھا پاتے۔ کیوں؟ ہم مبہوت ہیں، ہم ڈر رہے ہیں۔
کیونکہ وہ لوگ، ان لوگوں کو ہم دیکھتے ہیں کہ وہ سب غلط چیزیں کر رہے ہیں، پھر بھی وہ لوگ ترقی پر ہیں، اور ہم سب اچھی چیز کر رہے ہیں پھر بھی ہم ذلیل ہیں، تو ہم کیسے بولیں؟ ہم مرعوب ہیں، مبہوت ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ کہ ہم نے ان کے روش کو اپنایا ہوا ہے۔ نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام نے ان کے طور طریقوں کو چھوڑا، اللہ تعالیٰ نے کیسا پاور ان کو دیا۔ بدر کی جنگ آپ کے سامنے ہے، احد کی جنگ آپ کے سامنے، خندق آپ کے سامنے، صلح حدیبیہ آپ کے سامنے، فتح مکہ آپ کے سامنے، حتیٰ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہی زندگی کے اندر روم کی طرف بھی آپ نے اپنی فوج کو بھیج دیا۔ خود نبی علیہ الصلوۃ والسلام غزوہ تبوک پر گئے تھے۔ غزوہ تبوک میں کس کے خلاف گئے تھے؟ انہی لوگوں کو آنکھ دکھانے گئے تھے، انہی اہل کتاب کو، یہود و نصارہ کو آنکھ دکھانے کے لیے گئے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے روش کو چھوڑا، صحابہ کرام نے ان کے روش کو چھوڑا، تو ان لوگوں کے دلوں کے اندر ہمارا رعب پیدا ہو گیا تھا، لیکن جب ہم نے ان کی روش کو اپنایا تو اب ان لوگوں کا رعب ہمارے دلوں کے اندر پیدا ہو گیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی وجہ سے ہمیں منع کیا ان کی روش کو اختیار کرنے سے، لیکن یہ امت باز نہیں آئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لاکھ منع کیا، دسیوں آیات آپ کو قرآن کریم میں مل جائیں گی، احادیث آپ کو سینکڑوں کی تعداد میں مل جائیں گے، لیکن اس کے باوجود ہم اور آپ یہود کی روش کو اپنا رہے ہیں، اور کہیں نہ کہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو پیشین گوئی فرمائی تھی آج وہ چیز ہمارے سامنے ہے۔ صحیح بخاری صحیح مسلم کی روایت ہے، ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی حدیث ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لَتَتَّبِعُنَّ سَنَنَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ شِبْرًا بِشِبْرٍ وَذِرَاعًا بِذِرَاعٍ، تم اپنے سے پہلے والے لوگوں کے راستوں کی پیروی کرو گے بالکل برابر سرا، جیسا انہوں نے کیا ویسا تم کرو گے، شبرم بشبرن، جیسے ایک بالش دوسری بالش کے برابر ہوتا ہے، جیسا ایک آدمی کا ایک ہاتھ دوسرے ہاتھ کے برابر ہوتا ہے، تمہارا بھی معاملہ یہود کے ساتھ ویسا ہی رہے گا۔ حتی لو سلکوا جحر ضب لسلکتموہ، یہاں تک کہ اگر ان میں سے کوئی گوہ کی سوراخ میں، جس کو گھوڑ ہمارے ہاں کہا جاتا ہے اور اس کا سوراخ بہت تنگ ہوا کرتا ہے، اگر ان میں سے کوئی اس کے اندر بھی گھسا ہوگا تو اس امت میں بھی ایسا آدمی پیدا ہوگا جو اس کے اندر گھسنے کی کوشش کرے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا فمن، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کن لوگوں کی اتباع کی بات کر رہے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الیہود والنصارى ومن هم، یہود و نصارہ کی میں بات کر رہا ہوں، ان کے علاوہ میں کس کی بات کر رہا ہوں؟ تم لوگ ایسا ضرور کرو گے، اور آج ہم اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھ رہے ہیں، ہر چیز میں ہم ان کو فالو کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، حتیٰ کہ عقیدے میں، اپنے دینی معاملات میں، اپنے دنیاوی معاملات میں، ساری چیزیں ہم انہی کی اپنائے ہیں۔ اگر ہم ان کی اتباع کر رہے ہیں، ان کی روش کو ہم نے اپنایا ہے، پھر فلسطین کے مسلمانوں کے ساتھ ہمدردی کا اظہار کا کیا معنی؟ ہم اور آپ جو اظہار کر رہے ہیں نا، جو ان کے ساتھ ایسا ہو رہا ہے ویسا ہو رہا ہے، کیا معنی ہے اس کا؟ یہ ہمدردی کے جذبات اور یہ ہمدردی کی باتیں، ان کی کیا حیثیت ہے؟ کوئی حیثیت باقی نہیں رہ جاتی۔ اس لیے اگر ہم اور آپ چاہتے ہیں کہ ہم ان کی مدد کریں تو دعاؤں کے ساتھ، ان کے مصنوعات کے بائیکاٹ کے ساتھ ساتھ ہمیں یہ عمل بھی کرنا ہے کہ ان کے روش کو ہمیں چھوڑ دینا ہے۔ میں آپ کے سامنے چند چیزیں ذکر کرنا چاہتا ہوں کہ امت نے کہاں کہاں ان کو اپنایا، کہاں کہاں ان کے طریقے کو اپنایا۔ سب سے پہلی چیز دیکھیں، میں نے عقیدے کی ذکر کیا، اور عقیدہ ہی سب سے اہم ہوتا ہے، سب سے پہلے بات عقیدے سے ہی شروع ہوتی۔ آج ہم نے یہود و نصارہ کی اتباع خود ان کے عقیدے میں کی ہے، انہوں نے عقیدے میں بگاڑ پیدا کیا، آج ہم نے بھی عقیدے میں بگاڑ پیدا کی، اور ٹھیک ویسا ہی بگاڑ عقیدے میں ہمارے یہاں دیکھا گیا جیسا کہ یہود و نصارہ کے یہاں تھا۔ آپ دیکھیں یہود و نصارہ نے غلو سے کام لیا یا نہیں؟ غلو کس کو بولتے ہیں؟ کسی کو اس کے مقام سے بڑھا دینا۔ ان لوگوں نے اپنے انبیاء کرام کو اور اپنے نیکوکار لوگوں کو ان کے مقام سے اوپر اٹھایا، لوگوں نے مخلوق کو خالق کے درجے پر پہنچانے کی کوشش کی۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا وقالت اليہود عزیر ابن اللہ وقالت النصارى المسیح ابن اللہ، یہود کہتے تھے کہ عزیر علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، اور نصارہ کہتے تھے کہ مسیح یعنی عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے۔ ان دونوں نے اپنے اپنے انبیاء کرام کی ذات میں غلو کیا۔ عزیر علیہ السلام اللہ کے نبی، عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے نبی، لیکن ان لوگوں نے ان انبیاء کرام کو اللہ رب العالمین کے درجے پر رکھ دیا۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا اہل الکتاب لا تغلوا فی دینکم، اے اہل کتاب تم اپنے دین میں غلو مت کیا کرو، لوگوں کو ان کے مقام سے بلند مت کیا کرو۔ آج یہ چیز ہمارے یہاں آئی ہے یا نہیں آئی ہے؟ آج لوگوں نے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو معبود بنانے کی کوشش کی، اللہ رب العالمین بنانے کی کوشش کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدح میں، آپ کی تعریف میں ایسے ایسے اشعار کہے گئے، ایسے ایسی نعتیں پڑھی گئیں جو صرف اور صرف اللہ رب العالمین کے لائق تھی، جن کا بولنا، جن کا کہنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حق میں وہ شرک اکبر سے کم نہیں ہے، لیکن آج وہ باتیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہی جائیں۔ کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو عالم الغیب نہیں کہا گیا؟
عالم الغیب کس کی صفت ہے؟ سورہ جن آپ پڑھیں، اللہ نے فرمایا عالم الغیب، اللہ عالم الغیب ہے۔ کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حاضر و ناظر نہیں کہا گیا؟ حاضر و ناظر کون ہے؟ حاضر یعنی اپنے علم کے اعتبار سے حاضر کون ہے؟ ناظر کون ہے؟ جو ہمیشہ دیکھنے والا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ۔ ان اللہ سمیع بصیر، اللہ سننے والا ہے، دیکھنے والا ہے۔ کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حاضر و ناظر نہیں کہا گیا؟ کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مشکل کشا نہیں کہا گیا؟ مشکلوں کو آسان کرنے والا، مشکلوں کو دور کرنے والا۔ آپ قرآن پڑھنے کون ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نام۔ امن یجیب المضطر اذا دعا ویکشف السوء ویجعلکم خلفاء الارض، کون ہے جو مجبور کی دعا کو قبول کرتا ہے؟ کون ہے جو مصیبتوں کو دور کرتا ہے؟ الہ مع اللہ، کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور معبود ہے؟ کیا نبی علیہ السلام مشکل کشا ہو سکتے ہیں؟ نہیں ہو سکتے، لیکن ہم نے ان کی روش کی اتباع کی، ہم نے یہود کے عقیدے میں ان کی اتباع کی، اور ہم نے بھی اپنے انبیاء اور صالحین کے ساتھ، اور یہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ ہے۔ آپ دیکھو عجیب عجیب لوگوں کو خدائی کا درجہ دیا گیا ہمارے یہاں، ان کو الہ کا درجہ دیا گیا ہمارے یہاں۔ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ کے بارے میں کیا کیا باتیں مشہور کی گئی کہ وہ کیا کرتے تھے، وہ کیا کرتے تھے۔ ایسے ایسے کام عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ کے بارے میں ذکر کیے جاتے ہیں جو اللہ رب العالمین کے بارے میں بھی ذکر نہیں کیے گئے، کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ بھی ایسا نہیں کرتا، لیکن وہ کام عبد القادر جیلانی کرتا۔ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ کے بارے میں یہ کہا گیا کہ اللہ رب العالمین ان سے پوچھ کر کے فیصلہ لیتا ہے، نعوذ باللہ من ذلک۔ یہ کیسی اتباع ہے، یہ کیسا بگاڑ ہے عقیدے کا۔ اللہ رب العالمین نے اسی غلو سے منع کیا تھا، خود نبی علیہ السلام نے اسی غلو سے منع کیا تھا۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا لا تطرونی کما اطرت النصارى ابن مریم، اے لوگوں تم مجھے میرے ذات سے، میرے مقام سے اتنا مت بڑھانا جتنا عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ بن مریم علیہ السلام کو بڑھا دیا۔ انما انا عبد فقولوا عبد اللہ ورسولہ، میں اللہ کا ایک بندہ ہوں۔ جب میرے بارے میں بات کرنا تو صرف اس لحاظ سے بات کرنا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں، کبھی بھی ان کو اللہ نہیں بنانا۔ لیکن آج ہمارے یہاں ان کو بھی اللہ بنایا گیا، ان کو بھی خدائی کا درجہ دیا گیا، اور دوسرے لوگوں کو بھی خدائی کا درجہ دیا گیا۔ مولانا الطاف حسین حالی جو ہیں، ان کے بڑے اشعار اس تعلق سے مشہور ہیں کہ غیر اگر کوئی کام کرے اس طرح کا تو ہم اور آپ اس کے اوپر کفر کا فتویٰ لگاتے ہیں، لیکن اگر ہمارے یہاں وہی کام کیا جا رہا ہے تو ہم اس کو توحید اور عقیدہ سمجھتے ہیں۔ مولانا الطاف حسین حالی مرحوم نے کہا کرے غیر گر بت کی پوجا تو کافر، جو ٹھہرائے بیٹا خدا کا تو کافر، کہے آگ کو اپنا قبلہ تو کافر، کواکب میں مانے کرشمہ تو کافر، مگر مومنوں پر کشادہ ہے راہیں، پرستش کرے شوق سے جس کی چاہے، نبی کو جو چاہے خدا کر دکھائیں، اماموں کا رتبہ نبی سے بڑھائیں، مزاروں پہ دن رات نظریں چڑھائیں، شہیدوں سے جا جا کے مانگے دعائیں، نہ توحید میں کچھ خلل اس سے آئے، نہ ایمان بگڑے نہ اسلام جائے۔ ہمارا ایمان اور اسلام اس عقیدے کے بگاڑ کے باوجود بھی محفوظ سمجھا جا رہا ہے۔ یہ عقیدے کا بگاڑ ہے، اور اس چیز میں ہم یہود و نصارہ کی اتباع کر رہے ہیں۔ اگر ہم اور آپ فلسطین کے مسلمانوں کے ساتھ ہمدردی کا مظاہرہ کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں سب سے پہلے اس طرح کے کاموں کو چھوڑنا پڑے گا، قبر پرستی کو چھوڑنا پڑے گا، شرک کو چھوڑنا پڑے گا، غلو کو چھوڑنا پڑے گا۔ نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، صحیح بخاری کی روایت ہے، صحیح مسلم کی حدیث ہے، عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ اور عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری ایام چل رہے تھے، آپ کی وفات سے کچھ پہلے آپ کے اوپر بخار کا اتنا بڑا حملہ تھا اور اتنا شدید حملہ تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بے چینی کے عالم میں تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بے چینی کی وجہ سے اپنی چادر کو اپنے چہرے پر ڈالتے، پھر جب دم گھٹنے لگتا تو اپنی چادر کو ہٹاتے۔ آپ اسی عالم میں تھے۔ اس حالت میں کوئی کسی کو کچھ کہتا ہے، کوئی بات کہنے کے لیے تیار ہوتا ہے، ہمارے اور آپ کا معاملہ تو یہ ہوتا ہے ایسی حالت میں کہ اگر کلمہ پڑھنے کے لیے کہا جائے تو لوگ کلمے کا بھی انکار کر دیتے ہیں۔ اسی وجہ سے اس بے بسی کے عالم میں، اس پریشانی کے عالم میں اس کو آدمی کو کلمہ پڑھنے کا حکم نہیں دینا چاہیے، اس کے سامنے پڑھنا چاہیے، اہل علم یہ کہتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس پریشانی کے عالم میں تھے، موت کی سختی میں تھے، سکرات الموت میں بھی تھے، پھر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چادر ہٹائی اپنے چہرے سے اور کہا لعنت اللہ علی الیہود والنصارى اتخذوا قبور انبیائہم مساجد، اللہ تعالیٰ یہود و نصارہ پر لعنت کرے، انہوں نے اپنے انبیاء کرام کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا۔ یہ غلو سے اسٹارٹ ہوئی تھی بات، غلو سے شروع ہوئی تھی اور کہاں جا کر کے پہنچی؟ مزاروں کے بنانے تک جا کر کے پہنچی، قبروں کو سجدہ گاہ بنانے تک کی بات جا کر کے پہنچی۔ اور نبی علیہ السلام نے اپنے آخری ایام میں اتنی سخت حالات میں آپ علیہ السلام نے امت کو یہ نصیحت کی کہ تم لوگ قبروں کی پرستش میں مبتلا مت ہو جانا،
لیکن آپ علیہ السلام نے جو پیشین گوئی فرمائی تھی کہ یہود و نصارہ کی برابر سرابر اتباع کریں گے، آج ہمارے یہاں قبر پرستی عام ہے۔ اگر ہم اور آپ ان کی مخالفت کرنا چاہتے ہیں، اس چیز میں ان کی مخالفت کرنا ضروری ہے۔ اور اللہ کی قسم، اگر شرک میں ہم نے ان کی مخالفت کی اور توحید کو اور ایمان کو صحیح طور پر ہم نے اپنا لیا، تو مسلمانوں سے بڑی طاقت کسی اور کے پاس نہیں ہو سکتی۔ 313 مسلمان تھے، لیکن 1000 کافروں کا جو لشکر تھا اس کو پسپا کیا کہ نہیں کیا؟ آپ جائیں سیرت کی کوئی بھی کتاب اٹھا کر کے آپ پڑھ لیں، اہل علم یہ کہتے ہیں، قرآن کریم خود یہ کہتا ہے کہ اگر اللہ رب العالمین نے مسلمانوں کو اس جنگ میں فتح عطا کی تھی تو صرف اسلام اور ایمان کی وجہ سے، صرف ان کے عقیدے کی وجہ سے، ان کے یقین کی وجہ سے، ان کے جزم کی وجہ سے، ورنہ کوئی اور چیز نہیں تھی۔ نہ ان کے پاس ہتھیار تھے، نہ ان کے پاس فوج تھی، نہ ان کے پاس اور بھی کوئی اسباب تھے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کی ایمانی قوت کی بنا پر ان کو فتح عطا کی۔ ہماری طاقت توحید میں ہے، ہماری طاقت شرک کو ٹھکرانے میں ہے، لیکن ہم نے شرک کو اپنایا اور توحید کو ٹھکرایا۔ آج ہماری یہ حالت ہوئی ہے کہ ہم صرف اور صرف بیچارے نظر آ رہے ہیں، ہم صرف اور صرف بے بس نظر آ رہے ہیں۔ ہمیں اس چیز میں ان کی مخالفت کرنی۔ اسی طریقے سے ہمیں جن چیزوں میں مخالفت کرنی وہ یہ کہ ان لوگوں نے احکامات الہیہ کی پیروی نہیں کی، اللہ رب العالمین کے حکم کو نہیں مانا۔ ہمیں اور آپ کو قرآن اور حدیث کے حکم کو ماننا ہے۔ زیاد بن لبید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، سنن ابن ماجہ میں حدیث موجود ہے۔ زیاد بن لبید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ درس دے رہے تھے۔ درس کے دوران آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے علم کے اٹھائے جانے کا تذکرہ کیا اور کہا کہ یہ یعنی کوئی فتنوں کی بات آپ نے بتائی اور کہا کہ ھذا عند اوان ذهاب العلم، یہ اس وقت ہوگا جب علم کو اٹھا لیا جائے گا۔ تو زیاد بن لبید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کیف يذهب العلم ونحن نقرأ القرآن ونقرئه ابناءنا ويقرئه ابناؤنا ابناءهم الى يوم القيامة۔ قرآن علم کیسے اٹھا لیا جائے گا حالانکہ ہم خود قرآن کریم پڑھ رہے ہیں، ہم اپنے بچوں کو قرآن سکھا رہے ہیں اور انشاءاللہ ہمارے بچے اپنے بچوں کو قرآن سکھائیں گے اور قیامت تک یہ سلسلہ چلے گا کہ قرآن کریم کی تلاوت کی جائے گی، قرآن کریم کو پڑھایا جائے گا۔ کیف يذهب العلم، علم کیسے اٹھا لیا جائے گا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ثقلتک امک زیاد، اے زیاد آپ پر افسوس ہے، واللہ ان کنت لأراک من افقہ رجل بالمدینہ، اللہ کی قسم میں آپ کو مدینہ کا بہت بڑا سمجھدار آدمی مانتا تھا، سمجھتا تھا، لیکن آپ کو یہ تھوڑی سی بات سمجھ میں نہیں آئی۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا اولیس هذه اليهود والنصارى يقرؤون التوراة والانجیل لا يعملون بشيء مما فيهما، کیا تم نے نہیں دیکھا یہود تمہارے درمیان ہیں، نصارہ کو تم دیکھ رہے ہو، کیا یہ لوگ توریت اور انجیل کی تلاوت نہیں کرتے؟ کیا یہ لوگ توریت اور انجیل کو نہیں پڑھتے؟ لیکن ان لوگوں کا علم کیسے اٹھایا گیا؟ لا يعملون بشيء مما فيهما، کہ توریت اور انجیل کے اندر جو احکام الہیہ ہیں ان احکام الہیہ پر یہ لوگ عمل نہیں کرتے۔ اس طریقے سے علم اٹھا لیا جائے گا۔ آج یہی سوال اور یہی جملہ میں اگر اپنے لوگوں کے بارے میں دہراؤں، یہود و نصارہ آج کے زمانے میں بھی توریت پڑھتے ہیں۔ آپ یوٹیوب پر آپ جا کر کے جیسے قرآن کریم کی آپ تلاوت سنتے ہیں نا، یوٹیوب پر آپ کو ان کی تلاوت بھی مل جائے گی آپ، لیکن وہ عجیب ہے، اس کے اندر کوئی روحانیت نہیں ہے، اس کے اندر کوئی مزہ نہیں ہے جو قرآن کریم کے اندر ہے۔ لیکن میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ وہ لوگ آج بھی توریت کی تلاوت کرتے ہیں، انجیل کی تلاوت کرتے ہیں، ان کے یہاں یونیورسٹیز میں یہ ساری چیزیں پڑھائی جاتی ہیں، لیکن ان کو ذلیل و رسوا قرار دیا گیا، یعنی کیوں؟ کیونکہ انہوں نے ان پر عمل نہیں کیا، نہ توریت پر عمل کیا، نہ انجیل پر عمل کیا۔ ہم اور آپ کا معاملہ بھی یہ ہے، کیا ہم اور آپ قرآن کریم نہیں پڑھتے؟ میں بھی قرآن کریم پڑھ رہا ہوں، آپ میں سے جتنے بھی لوگ ہیں سب قرآن کریم پڑھ رہے ہیں، خواتین بھی قرآن کریم پڑھنا جانتی۔ آج ترقی یافتہ دور ہے، جس کو عربی پڑھنی نہیں آتی وہ رومن میں پڑھ رہا ہے، نہیں پڑھ رہا ہے تو کم سے کم سن رہا ہے۔ ہم قرآن کریم پڑھتے ہیں یا نہیں پڑھتے؟ احادیث سنتے ہیں یا نہیں سنتے؟ ہم اس پر کتنا عمل کر رہے ہیں؟ قرآن کریم اور احادیث پر ہم کتنا عمل کریں؟ اس چیز میں بھی ہم نے ان کی اتباع کی ہے کہ جس طرح سے انہوں نے توریت اور انجیل کو پڑھا لیکن عمل نہیں کیا، ہم نے بھی قرآن کریم اور احادیث کو پڑھا اور سنا لیکن عمل نہیں کیا۔ ان کے اوپر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ذلت نازل کی، تو آج ہم کیسے ترقی یافتہ ہو سکتے ہیں؟ کیسے اللہ رب العالمین کے ہاں عزت دار ہو سکتے ہیں؟ یہ قرآن کریم نازل ہی اس لیے ہوا کہ اس پر عمل کیا جائے، صرف اس لیے نہیں کہ جزدان میں لپیٹ کر کے اس کو گھر کی سب سے اوپری جگہ پر رکھا جائے، صرف اس لیے نہیں کہ قلم سے لکھ کر کے، زعفران سے لکھ کر کے، تعویذ بنا کر کے لوگوں کے گلوں میں لٹکایا جائے۔ حالانکہ یہ چیز تو بدعت بھی ہے، جائز بھی نہیں ہے، لیکن لوگ قرآن کریم کو صرف اس حد تک جانتے ہیں، بس عمل کرنے کے حد تک قرآن کریم کو کوئی بھی نہیں جانتا۔ اگر ہم اور آپ
ان سے احتجاج کرنا چاہتے ہیں، ان کی مخالفت کرنا چاہتے ہیں، تو قرآن کریم اور احادیث پر عمل کرنا ہمارے لیے ضروری ہے۔ چند اور چیزیں بھی ہیں، انشاءاللہ کسی اور موقع پر ان چیزوں کو ذکر کیا جائے گا، لیکن میرے کہنے کا مقصد یہی ہے میرے بھائی اور دوستوں کہ یہود و نصارہ کی ہمیں مخالفت کرنی۔ میں نے جو باتیں ذکر کی ہیں صرف اتنی باتیں آپ کو پتہ نہیں، یہود و نصارہ کی مخالفت کن کن چیزوں میں کرنی وہ سب آپ کو پتہ ہے، وہ سب آپ نے کہیں نہ کہیں سنی۔ جو بھی چیز آپ سنیں کہ نبی علیہ السلام نے کہا کہ یہود ایسا عمل کرتے تھے تم ایسا مت کرو، یہود مونچھوں کو بڑی بڑی رکھتے تھے، داڑیاں بھی ان لوگوں نے کٹانی شروع کر دی تھی، حالانکہ کچھ یہودی داڑھی بھی رکھتے تھے، آپ علیہ السلام نے اس چیز میں بھی ان کی مشابہت اختیار کرنے سے منع کیا۔ آپ نے فرمایا اعفوا الشوارب، مونچھوں کو کم کرو، کترو کاٹو، واعفوا اللحى، داڑھیوں کو بڑھاؤ، اس میں بھی ان کی مخالفت کرنا ضروری ہے، ہر چیز میں ان کی مخالفت کرنا ضروری، جو بھی چیز آپ کو معلوم ہو جائے، اور یہ سب سے بڑا احتجاج کا طریقہ ہوگا، اور اس سے وہ لوگ بھی کمزور ہوں گے اور ہم لوگ بھی بہت حد تک ان کے شر سے اپنے آپ کو محفوظ کر لیں گے، دین اسلام پر عمل کرنا شروع کر دیں گے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے میں دعا کرتا ہوں